السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت، لا تعداد، بے شمار، کروڑہا کروڑ، اربہا ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سیرت تاجدار انبیاء کے نام سے ہونے والی کانفرنس میں درود و سلام کے حوالے سے اتنی ٹھنڈ ہو، شان نہیں ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ احباب گرامی قدر، آپ احباب سب آئے، یہاں بزم سجی، برادر مکرم و معظم حافظ مقصود احمد سلفی حفظہ اللہ تعالی، ان کی سرکردگی میں قاری صاحب امین صاحب، احسان الہی بھٹی صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار جو یوتھ فورس کے، جنہوں نے شبانہ روز کی محنتوں سے آج کا یہ پنڈال سجایا ہے۔ میری دعا ہے جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے دن رات سخت کر کے محنت کی، آج کا پنڈال سجایا، اللہ سب کے جان و مال میں برکتوں کا نزول فرما، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ آپ سب آئے سیرت کانفرنس سننے کے لیے، سیرت کا بیان سننے کے لیے، نبی اکرم علیہ السلام کی کہ اسوہ کا احوال معلوم کرنے کے لیے، اور مقصد یہ سب جاننے کا، سننے کا، معلوم کرنے کا یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم سب سنیں اور پھر اس پر عمل کا جذبہ لے کے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، سن کر اپنے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھا کر اپنے گھروں میں جا کے سنایا بھی کریں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل ایک شکوہ بھی کرنا چاہوں گا اہل حدیثوں آپ سب سے۔ دور حاضر میں جن ادیان باطلہ سے ہمارا پالا پڑ گیا، وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگلیاں لگا کے لے کے آتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے اپنے نوجوانوں کو لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کا باطل عقیدہ صحیح اپنی زندگیوں میں پورا انتظام کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں تک وہ پیغام پہنچے۔ یہ شوق، یہ ولولہ، یہ جذبہ کہ یہ گلدستہ جو سجا ہے علماء توحید کا، علماء اہل حدیث کا،
توحید و سنت کی اشاعت کرنے والوں کا۔ یہ گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، بیوی بچے ان کے بھی ہیں، روتا چھوڑ کے آتے ہیں بچوں کو، اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اپنا تجدید عہد اور عزم بھی کریں اور آپ تک بھی سیرت کا توحید کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کیوں یہ سب چھوڑ کے آتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کہ حق ادا ہو جائے، اپنے حصے کا دیا جلا جائے۔ آپ کیوں اپنی آنے والی نسلوں کو ساتھ لے کے نہیں آتے؟ کیوں اپنے بھائیوں بچوں کو ساتھ لے کے نہیں آتے؟ کیوں ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ان منور اجتماعات، بابرکت اجتماعات کے ساتھ وابستگی اور انصلاح کیوں پیدا نہیں کرتے؟ اگر جاتے جاتے اپنی نسلوں کو یہ پیغام نہ دیا اہل حدیثوں، یہ خالی خولی یہاں حاضری اللہ کے ہاں تمہاری جواب طلبی کا ذریعہ بنے گی۔ کیا فائدہ تمہارے یہاں آنے کا اگر تمہارے گھروں میں سنت کی بجائے بدعات تمہاری دہلیز پر دستک دے، شرک تمہاری دہلیز پہ دستک دے، اور تم آنکھیں بند کر کے یہاں آ جاتے ہو بس سن کے، گونگے شیطان بن کے گھروں میں کچھ نہیں بتاتے جا کے؟ تمہیں یہ توفیق نہیں ہے انگلی پکڑ کے اپنے بھائی بیٹے کو علماء کے پاس لے کے آؤں، ان کی گفتگو سنواؤں؟ آئیے یہ خواب غفلت چھوڑیے، یہ غفلت، یہ لاپرواہی، اس کا پیچھا چھوڑیں، ان علماء حق سے ناطہ جوڑیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیدھی راہ پہ چلتے رہیں اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی توحید و سنت پہ رہیں، یہ درد مندی کا پیغام تھا جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے نام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں 2-3 پیغام دیے۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ دوسرا، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تیسرا، اصحاب کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ اور چوتھا، ہمیں یہ شوق اور جذبہ اور لگن اور تڑپ دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر جن لوگوں کا تذکرہ اللہ نے ان اپنے انعام یافتہ لوگوں میں کیا ہے، کاش ہم میں بھی یہ لگن، یہ تڑپ، یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس 15ویں صدی میں آنے کے باوجود اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جو چاہتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ملے، کوئی لب خاموش نہ رہے، زبان خاموش نہ رہے، سب کہیں اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ جو سب انعام یافتہ گروہ ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا، اس میں سے سب سے برگزیدہ طبقہ انبیاء کا، اور انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ۔ بول دو، پنڈال گونج جائے، میں خاموش لوگوں سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا، جناب محمد رسول اللہ جو نبی علیہ اکرم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے، اس کی زبان پکار اٹھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ان کا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ اللہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے کی، من یطیع اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ملے گا کیا؟ بدلے میں مع الذین انعم اللہ علیہم، میں تمہیں ساتھ ان لوگوں کا دوں گا جو مجھے بڑے محبوب ہیں، جو مجھے بڑے پسند ہیں، جن کا مقام میرے ہاں بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، جو جنتوں میں سب سے اونچے مقام و مرتبے میں ہوں گے۔ اگر میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کروں گا۔ اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے انہی کا ساتھ اور انہی کا رستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ، قرب، ان کی ہمسائگی نصیب فرما۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم علیہ السلام کے جانثاران، دیگر جانثاران کی طرح آپ بھی آقا علیہ السلام کے جانثار۔ صحابہ کی قسمت کے کیا کہنے، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے، ان کے اعمال، ان کی سیرت کو سب پہلو ایک طرف بھی رکھ دیں، صرف یہ پہلو بیان کرنا شروع کر دیں، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، دن رات محبوب کا دیدار کیا کرتے تھے،
اللہ صحابہ کے اس نصیب پہ قربان ہونے کو جی چاہتا. دن رات آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے رخ انور پر ان کی نگاہیں پڑتی تھی، دل بھی ٹھنڈا ہوتا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی. یہی عالم سیدنا صوبان کا تھا. صبح شام اللہ کے رسول کو دیکھا کرتے، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے، بار بار آتے جاتے. ایک روز معمول سے ہٹ کے ایک دو دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خوشی میں کی. ایک تیسری دفعہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، پوچھا اے میرے صحابی، میرے ساتھی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگے آقا نہیں، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے. دیکھیے ہمدردی کا یہ سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس آپ کو پیغام دے رہی ہے. اللہ کے رسول کی سیرت سے پیغام لے کے جائیے. آپ قائد ہیں، بڑے ہیں، سید ہیں، اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے ماتحت کو پوچھتے ہیں کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ جذبہ موجود ہے؟ اپنے ماتحتوں کو پوچھے پریشان کیوں ہو، اپنے چھوٹوں کو پوچھے پریشان کیوں ہو، اپنی اولاد کو پوچھے پریشان کیوں ہو، اپنے ملازموں کو پوچھے پریشان کیوں ہو. ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی پریشانی کو بڑھانے میں لگا. لیکن میرے آقا مکی و مدنی، وہ رحیم آقا، وہ کریم آقا، وہ مدنی آقا، اپنے جانثار کے چہرے کو پڑھتے ہوئے پریشانی کو پڑھ لیا. کیوں نہ پڑھتے؟ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے لیے صحابہ کی پریشانی بڑا گراں گزرتی تھی. آپ ان کی تکلیفوں کو اپنے اوپر بڑا گراں سمجھتے تھے. اس لیے صوبان سے پوچھا اے میرے جانثار، اے میرے بھائی، اے میرے صحابی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا پریشانی کوئی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں. گھر میں بیٹھا تھا، بچوں میں موجود تھا. یکا یک ایک سوال ذہن میں آیا، آقا آج تو بھاگ کھلے ہیں، جاگ گئے ہیں، جب چاہتے ہیں در دولت پہ حاضر ہو جاتے ہیں. آقا آپ کے رخ انور پر نگاہیں پڑتی ہیں، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. آقا یہ بہاریں تو جب کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گی. یہ زندگی وفا نہیں کرے گی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آپ کے رخ انور کو دیکھتے رہے، اپنے قلوب و اذہان کو تر و تازہ کرتے رہے. کبھی نہ کبھی تو موت یہ جدائیاں ڈال دے گی، یہ فراق ڈال دے گی، یہ دوریاں ڈال دے گی. آقا اس لمحے اور اس منظر کا خیال جب اس آپ کے جانثار کے دل میں آیا تو پریشان ہو گیا، دل میں غم چھا گئے اور کچھ ذہن میں نہیں آیا. بے اختیار آپ کے در دولت پہ آ گیا. میرے بھائیوں، جس دل میں یہ سوال اٹھا تھا نا، وہ دل کون سے ہے؟ میرے اور آپ کے وہ دل نہیں ہیں جن میں لوگوں کے لیے حسد اور بغض بڑھا ہے. میرے اور آپ کے دل نہیں ہیں جن میں لوگوں کے لیے نفرت اور دعوت بڑھی ہے. میرے اور آپ کے دل نہیں ہیں جس میں صبح و شام ہم دوسروں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اس کو جواب کیا دینا، اس کو ذلیل و رسوا کیسے کرنا. بڑے پاک اور مطہر دل تھے وہ دل جن کو اللہ نے خود چنا تھا. کس معیار پہ؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے پرکھا تھا، ٹٹولا تھا، چیک کیا تھا کہ ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر جب تقوی میں پورے اترے، ایمان میں پورے اترے، معیار میں پورے اترے، اللہ کو جو کسوٹی درکار تھی اس میں پورے اترے. اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میں نے مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے پوری مخلوق انسانوں کے دلوں میں جھانکا. سب سے پاک اور مطہر، اعلیٰ اولا، سب سے بڑھ کے پکیزہ دل جناب محمد الرسول اللہ. پکار اٹھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. اللہ نے ان کو سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء بنا دیا. اور کہا اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں دیکھا جو سب سے پاک تھے دل، انبیاء کے بعد جو سب سے پاک تھے، مطہر تھے، اعلیٰ تھے، پکیزہ دل تھے، اللہ نے ان کو صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے سرفراز کر دیا. ایسے پکیزہ دل جن کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا نا، تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا. ایسے دلوں میں سوال اٹھے، آسمانوں سے جواب نہ آئے. میرے بھائیوں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے جبریل کو طلب کیا، کہا
میرے محبوب کے در پہ اس کا غلام کھڑا ہے، اس کے پاک پکیزہ دل سے یہ سوال اٹھا ہے، جاؤ ابھی وہ آقا اور غلام زمین پہ گفتگو کر رہے، ابھی ان کی گفتگو ختم نہ ہونے پائے، اور میرا سوال بھیج دو، میرا جواب بھیج دینا۔ وہ جواب سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول انی ذکرت موتی و موتک، میں آج تو بڑی موجیں ہیں، بہاریں ہیں، جب جی چاہتا آپ کی دیدار کرتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، جلد کو بات موقع آنے والا ہے، وہ لمحات آنے والے ہیں، میری یا آپ کی موت ہم میں جدائیاں ڈال دے گی۔ اللہ کے رسول جب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، جنتوں میں سے بڑی اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اونچے رتبوں اور مقامات میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم فقیروں کو وہاں کون جانے دے گا؟ ہم فقیروں کو کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ آقا ہم آپ کے قدموں تک کیسے پہنچیں گے؟ اس دل سے اٹھی بخار کو رب نے بڑے قریب ہو کے سنا اور کہا محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھاگ کی جا گئے، دنیا میں بھی محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں میں بھی محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ جنتوں میں بھی محمد کریم علیہ السلام کے تم ساتھی ہوگے۔ جبریل یہ جواب لے کے آئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور محمد کریم کے صحابیوں پریشان نہ ہو، یہ رتبہ اور مقام، یہ مرتبہ، یہ اونچائی یہ تمہارے نصیبے میں ہی ہے۔ دنیا میں بھی تم رفیق تھے تو مصطفیٰ کے تھے، قبروں میں بھی رفیق ہو تو مصطفیٰ کے ہوگے، اور انشاءاللہ جنتوں میں بھی رفیق ہوگے تو مصطفیٰ کے ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صحابہ کا مقام مزید اونچا فرما۔ اس موقع پہ مجھے پنجابی کا شعر ہے، کہے بغیر نہیں جا سکتا، بن یار نبی دیا یارہ دا جے شاکی دے آج چال مدینے ویخلا جوڑ مزارہ دا۔ آج بھی محمد کے یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو میں سوئے ہیں اور تا قیامت سوئے رہیں گے۔ جب قبر مبارک سے رسول اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے۔ یہ موضوع پھر کسی وقت میں میرے بھائیوں آقا کی سیرت سے چند پھول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اصحاب تھے نا جن کے مقام اعلیٰ، جن کے عظمتیں اعلیٰ، جن کی رفاقتیں اعلیٰ، جن کی نسبتیں اعلیٰ، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہہ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں یاد رکھنا، میں نے محمد کے اصحاب کو اس طرح پرکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا۔ نمازیں پڑھنا تو ایسے پڑھنا جیسے محمد کریم کو دیکھ کے صحابہ نے پڑھی، اور زکوٰۃ ادا کرنا تو ایسے زکوٰۃ ادا کرنا جیسے محمد کریم کو دیکھ کر صحابہ نے ادا کی۔ حج کرنا تو ویسے جیسے صحابہ نے کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا رسول کو۔ نماز پڑھنا ویسے تو جیسے صحابہ کی آئی، کیونکہ انہوں نے پڑھتی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عدالت میں، معاملات میں، جہاد میں، زندگی کے ہر شعبے میں، نکاح میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، ہر شعبہ ہے زندگی میں ویسے ویسے عمل کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھ کر صحابہ نے کیا، ہم تک پہنچایا، ہمارے لیے مثال بنے، ہمارے لیے نمونہ اور معیار بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کے تو مقام ہی اور ہیں، کیوں نہ بنتے وہ رفیق مصطفیٰ، کیوں نہ ان کے نصیبے میں آتی رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس بقیہ گفتگو میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ سیدی جناب سید محمد صفدین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو سلامت رکھ، ان کی بیان سے، ان کے خطابات سے ہزاروں نہیں لاکھوں مستفید ہوتے ہیں، توحید و سنت کی بہار سے آشنا ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دم سے یوں ہی مسلک کے اس سٹیج کو آباد رکھنا۔ ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، ایک طالب علم کی حیثیت سے چند درد بھرے پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے دعا بھی کیجئے، اللہ جس طرح تو نے صحاب کے نصیبے میں رفاقت مصطفیٰ لکھی ہے نا، اللہ ہم فقیروں کو بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما۔ جو چاہتا ہے جنت میں آقا کا ساتھ ملے، قربت ملے، ہمسائیگی ملے، بآواز بلند دل سے کی گہرائیوں سے رب کو پکار کے کہہ اٹھو اللہ ہمیں رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات اسی میں ہے، من یطع اللہ والرسول۔ آؤ بھائیو، اہل حدیثو، تم تو بات ہی اطاعت کی کرتے ہو، اتباع کی کرتے ہو، آؤ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو، ہر کام میں وہ کام کرو جو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اتنا کرو جتنا دیا، کبھی بڑھنے کی کوشش نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہر کام میں پیچھے پیچھے رہنا، جیسے اللہ کے رسول نے کیا، کہا،
کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے آپ کی سنت پہ عمل کر کے دکھایا، اتنا کرو، اس سے بڑھ کے اس سے کم کوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ کا نازل کردہ قرآن، نبی علیہ السلام کی کہ فرامین، آپ کی حدیث، اس کی اتباع کو لازم کر لو۔ دعا کیا کرو، اللہ جیسے سبحان کے سوال پر تو نے کہا تھا صاحب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، محمد کریم کی رفاقت مل جائے گی۔ اللہ آج صحابی تو دنیا میں نہیں ہے، آج وہابی یہ کہتے ہیں، اللہ اسٹیج پہ ذمہ داری پہ کہتے ہیں، ہم ہر وہ بات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اعلان چھوڑ دیتے ہیں، لا تلقی کر دیتے ہیں جس کا ثبوت رب کے قرآن سے نہ ملے، نبی کے فرمان سے نہ ملے۔ اللہ اگر اصحاب آج اس عقیدے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تیرے رسول کے رفیق ہیں، اللہ آج گجرانوالہ کے اس میدان میں یہ فقیر بھی تجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ آج اصحاب کے اس عقیدے کو، اس مشن کو آج کے وہابیوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں تیرا قرآن کافی، تیرے رسول کا فرمان کافی ہے، نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ اس سے کم کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے رسول کی رفاقت نصیب فرما۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا، دو مختلف روایات ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، فقد احبنی، اور میرے عشق کے دم بھرنے والوں، میری محبت کی باتیں کرنے والوں، میری محبت کے اشعار پڑھنے والوں، میری محبت میں نثر لکھنے والوں، میری محبت میں کتابیں پڑھنے والوں، میری محبت میں یہ سیرت کے جلسے کروانے والوں، علماء کے بیانات سننے والوں، نعت رسول کے بول سن کے لہلہانے والوں، آؤ یہ سب باتیں اپنی جگہ، ان کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ہاں آقا نے فرما دیا کسوٹی اور معیار کیا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی جنت میں رفاقت ملے گی، اللہ کے رسول کی سنتوں سے پیار کرو گے، عمل کرو گے۔ اس کے گزرے دور میں جب سنتیں ناپید بدعات عام ہو رہی ہیں، اس دور میں سنت کے داعی بن جاؤ گے، مرکزی جمعیت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، جوانوں یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پہ آ کے اللہ کے رسول کی سنتوں کو احیا کرنے کے لیے گلی گلی نگر نگر اللہ کے رسول کے دین کی طرف دعوت دینے والے بن جاؤ گے، اللہ کی توحید کو للکار کے پکار کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آؤ میرے بھائیو، آؤ، پھر یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ رسول سے پیار کرو، رسول سے محبت کرو، رسول کا احترام کرو۔ میرے بھائیو، مرتبہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ سودا چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امتیو مجھ سے محبت کا بدلہ اللہ جنت میں میری رفاقت کی صورت میں دے گا۔ سنتوں سے پیار کرو گے، سنتوں کا پرچار کرو گے نا، جو اس مشن میں شریک ہے جماعت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو، سنتوں کا پرچار کرو گے، جماعت کا ساتھ دو گے، توحید کی دعوت کے لیے آئے ہو۔ میرے بھائیو، آگے چلتا ہوں آپ کے جذبات کو کرواتے ہوئے تاکہ حضرت شاہ صاحب کا ایمان افروز کتاب سماعت فرما سکے۔ تیسری بات، آؤ، کون کہتا ہے ہمیں آقا سے محبت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے ہم آقا سے محبت کے تذکرے نہیں کرتے؟ آقا کی محبت ہمارے ایمان کا جزو اور ایمان ہے، ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو عربی آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آئیے ابھی محبتوں کا تذکرہ چلے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، آگے پوچھتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وماذا اعددت لها، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول لا شیء، کوئی تیاری نہیں، انی لأحب اللہ والرسول، ہاں لیکن آپ سے اور اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انت مع من احببت، اگر اپنے قول میں تو اگر یہ واقعی بات ٹھیک ہے، انت مع من احببت، محبت کا معیار بتا چکا ہوں،
من احب سنتی فقد احبنی ومن احیا سنتی فقد احبنی. اگر اس معیار پہ محبت پورا اترتی ہے تو آئیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور مجھ سے محبتیں کرنے والے امتیوں جاؤ خوش ہو جاؤ. انت مع من احببتا، جن سے محبت کرتے ہو نا اسی کا ساتھ ملے گا. ہاں ہاں اللہ کرے اللہ گواہ ہو جا، ہمیں آج کے کنجروں سے محبت نہیں ہے، فنکاروں سے محبت نہیں ہے، ان سیاستدانوں سے محبت نہیں ہے، ان دنیا داروں سے محبت نہیں ہے. اللہ یہ سارا اجتماع اس بات کی گواہی کے لیے جمع ہوا ہے. اسٹیج پہ یہ میرے علماء یہ زعماء اس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تیرے فرشتے یہاں اترے ہوئے ہیں، گواہ ہو جا. پاؤ آگے بلند گئی. اللہ ہمیں تجھ سے، جس کو اللہ سے محبت ہے پکار اٹھے. اللہ ہمیں تجھ سے، ہمیں رسول سے، ابھی سب نہیں بولے، ہمیں رسول سے. اللہ تو گواہ ہو جا ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہمیں تیرے رسول سے محبت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ اکبر وما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما من احببتا. آج تک کسی چیز نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی رسول کی اس بات نے دے دی. جن سے محبت کرو گے انہی کا ساتھ نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی اپنے رسول کا ساتھ نصیب فرما. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، ہم بدعات کا رد کرتے ہیں، ہم شرک کی بہتونی کرتے ہیں. اللہ تو گواہ ہو جا جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا تھا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اس دعوت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہوئے اگر کہیں بیان ہوتا ہے اللہ ان علماء کو سلامت رکھ. اسٹیج پہ ہوتا ہے تیرے محمد کی تیرے رسول کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم آج اس اسٹیج پہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ محبت کے تقاضے ہم نبھا رہے ہیں. اللہ اپنے رسول کی رفاقت نصیب فرما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت مع من احببت. اور انس کہتے ہیں اور یارو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ بات سن کے ہوئی. اور کہنے لگے لوگوں سن لو انا احب اللہ انا احب النبی و ابو بکر و عمر. لوگوں سن لو مجھے ابو بکر مجھے رسول سے پیار ہے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے، اور مجھے عمر سے پیار ہے، اور مجھے امید ہے ارجو ان اکون معہم. اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گا. بے شک میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں. بھائیو اللہ کے رسول سے محبت کرو، ابو بکر و عمر سے محبت کرو، بدلے میں اللہ انشاءاللہ اپنے رسول کی رفاقت نصیب فرمائیں گے. آپ کو تھوڑا بیدار کرنا چاہتا ہوں. میں اور آپ کتنے ہیں جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، سب کھڑے کر دیں. محبت ہے نا اللہ کے رسول سے؟ مر مٹنے کے لیے تیار ہونا ان کے اوپر. لیکن اپنے سمیت آپ سے پوچھنا چاہوں گا سارا دن کتنی دفعہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجا، کتنی دفعہ درود و سلام پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. امتیوں تم پر آقا کا حق ہے، اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو. آج بڑی پریشانیاں کرتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پڑھتے رہو نا درود صبح شام. اللہ کے رسول پر سلام بھیجا کرو. من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ شرع. اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والوں اللہ کی 10 رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں. اگر درود پڑھ کے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، کیوں زبانیں گنگ رہتی ہیں، کیوں خاموش رہتی ہیں، کیوں نہیں یہ گلہائے عقیدت پیش کرتے اللہ کے رسول کے سامنے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ. لوگو امتیو تمہارا تو ویسے ہی حق ہے مجھ پر درود پڑھنا. یہ واحد نہیں کی ہے. نماز پڑھیں اللہ کا یہ حکم نہیں آیا، زکوٰۃ دیں اللہ کا یہ حکم نہیں آیا، حج کریں یہ اللہ کا حکم ایسے نہیں آیا، کوئی اور بڑی سے بڑی نیکی کریں اللہ کا حکم ایسے نہیں آیا. لیکن جب نبی پر درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے رب کا قرآن بول اٹھتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، نبی کے عشق کے نعرے پڑھنے والوں، غلام ہیں رسول
سب سے پہلے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی دفعہ درود پڑھا سارا دن؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ کثرت سے جنت میں میری رفاقت میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے. پڑھیں گے نا درود و سلام انشاءاللہ. آئیے عملی باتیں کروں گا، آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابی نام ذہن سے نکل گیا. ایک دن آئے اللہ کے رسول کی خدمت کی ساری رات، وضو کے لیے پانی پہنچایا، دیگر سہولتیں پہنچاتے رہے. صبح اٹھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. ہم جیسے دنیا دار ہوتے نا، اور صحابہ نے تو دنیا وار دی تھی رسول کے قدموں پہ، اس لیے اتنے مقام ملے، اتنے مرتبے ملے، اتنی عظمتیں ملی، اتنے اعلیٰ مقاموں پہ فائز کر دیے گئے. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا؟ انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ. اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اے میرے بندے، اے میرے صحابی، اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر کثرت سے نوافل پڑھا کر اللہ مجھے تجھے میرا جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے. سب سے پہلے میرے بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو سب کو چھوڑ کے رب کی طرف، رب کے گھر کی طرف، رب کی صدا کی طرف، رب کی ندا کی طرف، رب کے گھر سے آنے والی پکار کی طرف اٹھ بیٹھتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میری محبت چاہتے ہو نا، آؤ کثرت سے اللہ کے حضور سر بسجود ہوا کرو، نفل پڑھا کرو. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور کثرت سے نبی اکرم علیہ السلام بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اتنے نفل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں سوکھ جاتے. اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم تو فرض پورے نہیں کرتے، فرض میں بھی کٹوتیاں. جی اللہ کی کتاب پڑھنے ٹر جائیے فرض تو سنتا تو بھی ناسنے ہیں. اللہ کے بندو آؤ اپنی اصلاح کیجیے، اللہ مجھے بھی میری اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کثرت سے نوافل پڑھا کرو، اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی، ہم فقیروں کو بھی ان میں شامل فرما. اللہم اجعلنا منہم. آگے چلیے، دو اور مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے آئے، سارا دن محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے، ان کی آسائش اور آرام کے لیے. ان کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو تیرے کلیجے میں تیر بن کے ڈھکتے ہیں. تجھے ان کا رونا پسند نہیں آتا. تھوڑی سی بیماری آ جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے. گھر جاتے ہوئے کوشش ہوتی ہے ساری دنیا کی خوشیوں کو خرید کے اپنے گھر کے میں بچوں کے لیے لے جاؤں جتنی کسی کی استطاعت ہے. بس اوقات باپ تو اتنا مجبور ہوتا ہے اپنے بیٹے کی مسکراہٹوں کے لیے، پہلے سے مقروض ہوتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی مسکراہٹوں کے لیے پھر قرضہ اٹھا کے اس کی ضد کو پورا کرتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ میرے جتنے بھائی آئے ہیں ان سب کی روزیوں میں برکات کا نزول فرما. اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. آئیے اللہ آپ کو اپنے آپ کے بچوں پر سلامت رکھے. کبھی سوچا ہے بیٹا، آپ تو گھروں میں جاتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے لپٹتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ بھی سارا دن انتظار کرتے ہیں بابا رات کو لوٹیں گے، میرے لیے کچھ نہ کچھ لائیں گے. کسی کزن سے لڑائی ہو گئی، وہ کہتا ہے میرے بابا رات کو آئیں گے، تیری شکایت نام لگاؤں گا، مجھے تم نے رلایا ہے میں ان کو بتاؤں گا. گھر جاتے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھو نا، تیرے دل کے آنسو نکل پڑتے ہیں، فوراً اٹھتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کبھی ان کا بھی سوچا ہے جن کے بابا نے رات کو گھر نہیں لوٹنا،
جو لوٹ کے بچوں کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے باقی رہا، جس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا رات کو باقی نہیں واپس نہیں لوٹے گا. کبھی ان کا بھی سوچا، لیکن میرے محبوب نے ان کا بھی سوچا. کہنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا کافل الیتیم انا وکافل الیتیم ہکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں تشہد اور یہ انگلی برابر کی، اور کہا تھوڑا سا فاصلہ رکھا، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا. اللہ اسے رفاقت رسول نصیب کرے گا. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا ہمارے معاشرے میں یہ دردناک کہانیاں نہیں ہیں؟ اپنے مرحوم بھائی کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہو، یتیموں کے سر سے ان کی چھت چھین لیتے ہو. اور یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان کے آنسو پوچھ کے اللہ کے رسول کی جنت میں رفاقت کو حاصل کر لو، یا چھت چھین کے جہنم کے رستے پہ چل پڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آئیے آخری بات کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں. جس کو 2-3 بیٹیاں اللہ نے دی، 1-2-3 مشائخ موجود ہیں، مختلف روایات میں مختلف کا تذکرہ. ایک میں یہ بھی ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا 3 بیٹی بہنیں دی ہوں، دونوں کا تذکرہ، باپ کا بھی بھائی کا بھی. جس کو 3 بیٹیاں ملیں، 1-2-3 بیٹیاں ملیں، یا جس کو 3 بہنیں ملیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کی پرورش کرے، ان کا حق ادا کرے، ان کو رخصت کر دے. اور بھائی ہے، اگر باپ فوت ہو گیا، اپنے باپ کی جانشینی میں بھائی اپنی بہنوں کے لیے وہی کردار ادا کرے جو ایک باپ بیٹی کے لیے کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ انگلیاں اکٹھی کی، یہ لہرائی اور کہا جس طرح یہ انگلیاں ہیں اللہ ایسی قربت نصیب فرمائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، حلوائیوں کی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے شہر میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہم سائے کو بھی نہیں بتاتے، اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یا ہو. بیٹیوں کو رشتوں، ان کی جائیداد میں بیٹوں کو کیوں نہیں کہہ کے جاتے میرے پاس ان کے حصے پورے پورے دینا؟ بیٹی پیدا ہو تیری جیب کو تالے لگ جاتے ہیں. مسودہ وہو کظیم، جس طرح کفار مکہ کے رنگ بدل جاتے تھے، آج مسلمانوں تمہارے رنگ نہیں بدلتے. آج بیٹیوں کو جائیداد میں سے وراثت دیتے ہوئے تمہارے رنگ نہیں بدلتے. نعرے بھی سن لو، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. حق بھی کھائی جاؤ، پہنا دے، تیاں دے، کیا فائدہ؟ حرمت رسول کے نعرے بھی لگاتے جاؤ، بہنوں کے حق بھی کھاتے جاؤ. بہنوں کو روتا چھوڑ دو، خود تم کروڑوں اور لاکھوں میں عیاشیاں کرو، تیری بہن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ پکے، تو خود 20 مرلے کے گھر میں رہے، تیری بہن کے گھر کے لیے چھت بھی نہ ہو. تیرا باپ جو وراثت چھوڑ گیا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جا. نعرے کو لگا لے، ہر بطر اگر مال حق کھائے گا بیٹوں کے، بیٹیوں کے. اور میں یہاں موجود بزرگوں کو کہہ کے جاؤں گا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو وصیت نہ کی جاتے ہوئے میرے بعد بہنوں کا حق نہ رکھنا، آپ بھی مجرم ہو گئے. کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں؟ نعرے بڑے لگاتے ہو، غلام ہے، غلام ہے، حرمت رسول کے نعرے لگاتے ہو، عشق رسول کے نعرے لگاتے ہو، محبت رسول کے دم پڑتے ہو، وہ بھی جاری ہے، حق بھی کھاتے جاتے ہو. آئیے یہ سیرت سننے آئے ہو، سیرت کا پیغام بھی لے کے جاؤ. محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، یہ نفرتوں عداوتوں کو ختم کرنا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے ساتھ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، میرے ساتھ جن کے اخلاق بہتر ہوں گے نا قیامت والے روز وہی لوگ ہوں گے. ہم سیر کو سوا سیر ہیں، ایک عید کو 10 حصے پہنتے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑ چکے.
ہمارا القابات سے نوازتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کھاتے ہیں۔ آئیے سیرت کا پیغام سننے آئے ہو، علماء کو سننے آئے ہو، گھروں میں جا کے یہ پیغام دو گے نا انشاءاللہ۔ جن کو سننے آئے ہو توحید کا، سنت کا، عظمت صحابہ کا، رد شرک و بدعت کا پیغام گھروں میں دو گے؟ حق نہیں نہ کھاؤ گے کسی کا؟ جو سنا علماء سے بیان کرو گے، اپنی ماں بہن بیٹی کو بتاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے آپ سے دعائی لینا چاہتا ہوں، یہ صرف ان کے اشتہار بننے نہیں آنا، گھر جا کے بٹھانا ہے۔ اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو، علماء کو بتاؤ ہم پورے عزم سے آئے ہیں آپ کو سننے کے لیے، توحید کا پیغام سننے کے لیے۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا، شاہ صاحب نے اختیار کرنا ہے، جب تک ایک ایک فرد بندار کا اٹھ کے یہ اپنے رب سے وعدہ نہیں کرے گا، اللہ ان علماء کو سن کے گھروں میں جا کے سنائیں گے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیں گے، سنت کا پیغام دیں گے، تو ہو گئے۔ یہ تو پیچھے بیٹھے وہ بھی کھڑے ہو، آپ سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں خرچ جو ہوئے ہیں اس کا کچھ تقاضا ہے، یہ پیغام گلی گلی عام کرو گے، گلی یوتھ فورس کے ان شہیدوں کا پیغام گلی گلی عام کرو گے، ان علماء کا پیغام گلی گلی عام کرو گے انشاءاللہ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔